بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسان کی زندگی برف کی طرح پگھلتی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان موت آشنا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کے مختلف مرحلے ہیں، یعنی بچپن ہے، لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے اور پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے۔ یعنی جب انسان بچہ ہوتا ہے تو امید یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد یہ لڑکا بنے گا، پھر نوجوان، پھر جوان ہوگا، اور پھر جب آخری منزل یعنی بڑھاپے کی آ جاتی ہے تو یہ وہ منزل ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی اور منزل نہیں ہے، یعنی اس کے بعد پھر کوئی اور مرحلہ نہیں آتا۔ جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جائے تو پھر اس کا طریقہ کار اور طرز زندگی اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے سب کاموں سے بچانے کی کوشش کرے کہ جن کاموں کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، وہ ایک لحاظ سے وقت کا ضیاع ہے۔ ویسے تو زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو اسی بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، لیکن خاص طور پر کہ جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا وقت اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں اور انسانیت کی خدمت میں یا دین کی خدمت میں اپنے وقت کو صرف کرے۔ اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سالوں میں آپ نے عبادت میں، ریاضت میں اور قرآن کی تلاوت میں اور نیکی کے کاموں میں آپ نے اضافہ کر دیا تھا۔ ویسے تو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور قیامت تک مشعل راہ ہوں گے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سیرت بے مثال اور بے نظیر ہے۔ ایسا کوئی بھی کائنات میں شخص نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کی اخلاق اور آپ کے کردار کی عظمت تک وہ پہنچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور یہ طریقہ ہمیں منقول ہوا ہے کہ رسول اللہ آخری سالوں میں زندگی کے اور خاص طور پر آخری سال میں آپ نے اپنی عبادت میں، ریاضت میں اضافہ کر دیا تھا۔ جیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جب آپ کا آخری رمضان تھا تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے 2 مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا تھا، یعنی آپ نے 2 مرتبہ سنایا اور جبریل نے بھی آپ کو 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا۔ باقی جو رمضان گزرے ان میں 1 مرتبہ آپ نے قرآن کا دورہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اور اسی طرح سورۃ النصر کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابن عباس سے پوچھا کہ اس سورت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ وہ سورت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے، یعنی مغفرت طلب کیجئے۔ اور یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس وقت دی کہ جب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا یا آخری ماہ تھے، تو اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ یعنی اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں آ جائے، یعنی بڑھاپے میں داخل ہو جائے، تو پھر اسے اپنے اخلاق اور اپنی سیرت اور اپنے معمولات زندگی پر خصوصی توجہ کرنی چاہیے، اور اسے اپنی زندگی کے باقی ایام اور باقی مہینے اور باقی دن جو اس کو نصیب ہوتے ہیں انہیں مہلت خیال کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نعمت اور موقع خیال کرتے ہوئے انہیں اس طرح استعمال کرے کہ وہ اس کے لیے بخشش کا، اس کے لیے مغفرت کا، رب کی عنایات اور انعامات کا وہ ذریعہ بنے۔